الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقال سبحانه وتعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم رواه الإمام ابن ماجه والإمام النسائي رحمهم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وابن ماجه وأحمد رحم الله الجميع لا يشكر الله من لا يشكر الناس تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین عظیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں ہے، کریم ہے، اس سے بڑا کسی کا کرم نہیں ہو سکتا ہے، رحیم و رحمان ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، پھر اس نیک عمل کو قبول کر لیتا ہے، پھر اپنے یہاں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے، جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، جس دین میں بیت اللہ کا حج ہے، جس دین میں عمرے ہیں، جس دین میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی نعمت ملے اس پر اللہ کا مکمل شکر ادا کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 17 ذی الحجہ 1446 ہجری مطابق 13 جون 2025 عیسوی ہیں۔ خطبہ جمعہ کا آپ اس مسجد عزیزیہ سے ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبے ہوئے ہیں وہ ہے شکر ایک عظیم عبادت، شکر ایک عظیم عبادت۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، نعمتیں اتنی زیادہ ہیں اللہ کی کہ اس کا احاطہ، اس کا شمار ناممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ہر نعمت جو ہمارے پاس ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، یہ ساری کی ساری نعمتیں من اللہ ہیں، اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس ملک میں، اس ملک کا مطلب حرمین الشریفین، مملکت عربیہ سعودیہ میں بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے اس ملک میں کہ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو مکہ مکرمہ میں ہے، خانہ کعبہ، جو تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور وہ مسجد حرام میں ہے۔ مسجد حرام مکہ میں ہے، مکہ اسی سعودیہ کا ایک مشہور ہمارا پڑوس کا شہر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اپنا قبلہ رکھا، قبلۃ المسلمین، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، جہاں لوگ جس کی طرف رخ کر کے دنیا کے سارے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو بھی اپنے اس گھر کی طرف پھیر دیا۔ ہمیشہ لوگ عمرہ کرنے، حج کرنے، عبادت کرنے کے لیے اس اللہ کے عظیم پرانے گھر بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے۔ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گھر کے لیے یعنی بیت اللہ کے لیے دعا کی تھی، جس دعا کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بیان فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعا فرمائی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے وادی میں رکھا ہے جو زراعت والی نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس۔ تو اے میرے پروردگار، یا اے ہمارے پروردگار، تاکہ لوگ یا میری اولاد نمازوں کو قائم کرے، تو دنیا کے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور پھلوں سے ان کو رزق عطا کر، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بیت اللہ کا ہونا ایک بہت بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اس ملک میں، بلاد الحرمین میں اللہ عز و جل کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ یہاں کی حکومت سعودی عربیہ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ حرمین الشریفین، کیا مطلب حرمین الشریفین؟ مکہ اور مدینہ، حرم مکہ اور حرم مدینہ کی خدمت کریں، مکہ اور مدینہ کی خدمت کریں، اور جو الرحمن کے مہمان آتے ہیں، اللہ عز و جل کے مہمان جو ان مکہ مکرمہ یا بیت اللہ کا یا مدینہ کا رخ کرتے ہیں، قصد کرتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، ان کی بھی خدمت کریں۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضیوف ہے، رحمان کے مہمان ہیں، جو عمرہ اور حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ یہ اللہ کا وفد ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کا وفد ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ سنن نسائی کی روایت، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے ایک، اور جو حج کرتا ہے دو، اور جو عمرہ کرتا ہے تین،
یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کا وفد ہے، اللہ نے ان کو بلایا ہے، اللہ نے ان کو بلایا ہے تو انہوں نے لبیک کہا ہے، اور انہوں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ حرمین شریفین کی خدمت اور اس کی طرف رخ کرنے والوں کی خدمت میں اس ملک نے کوئی کمی نہیں کی ہے، یہ مشاہدات ہیں۔ یہ بات ہر عام اور خاص اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسجد حرام اور اس کی طرف رخ کرنے والوں کی خدمت، مسجد نبوی شریف اور اس کی طرف رخ کرنے والوں کی خدمت میں اس ملک نے کتنا بڑا اپنا حصہ پیش کیا ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، حرمین شریفین کا رخ کرتے ہیں، ان کی خدمت میں ہر ممکن کوشش تاکہ ان کی عبادتیں آرام سے ادا ہوں، ان کو راحت ملے، سکون ملے، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس سلسلے میں جو کچھ اس ملک سے ہو سکتا ہے یا یہاں کے ذمہ داروں سے ہو سکتا ہے انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یقیناً یہ اللہ عز و جل کی ان پر نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور توفیق ہے خادم الحرمین شریفین اور ولی العہد اور حکومت سعودی عربیہ پر کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کے عمرے اچھے ہوں، ان کا حج سکون سے ادا ہو۔ یقیناً یہ تمام اللہ عز و جل کی نعمتیں ہیں، اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے، جس کا حق یہ ہے کہ اللہ کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے گھر ہمارے گھر بھی مہمان آتے ہیں، یہ اس ملک کے مہمان ہیں۔ کون؟ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ کے پاس مہمان زیادہ آ جائیں، کچھ زیادہ ہو جائیں تو گھر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان مہمانوں کا کیسے انتظام کیا جائے۔ 5 6 7 8 بڑھ جائیں مہمان، 2 3 آ جائیں تو ٹھیک ہے، مہمانوں کی کثرت جیسے بڑھتی ہے تو گھر والے سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے ان کا انتظام ہو۔ کتنے لوگ کتنے علاقوں سے آتے ہیں، سوچنے والی بات ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، خرچ کرتے ہیں۔ بھئی اللہ نے بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے، کیا سارے لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے خرچ کرتے ہیں؟ خرچ کرنا توفیق ہے، یہ اللہ کی، یہ توفیق ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے، مختلف زبان بولنے والے، الگ الگ طور طریقے والے ایک اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان سب کا انتظام کرنا یہ معمولی بات نہیں۔ اسی حج کو لکھیے جس کے بارے میں بتایا جا رہا بھی، حج کا اللہ کے فضل سے کامیاب حج گزرا ہے اس سال۔ اب دیکھیے اتنے حاجی ایک علاقے میں، مکہ میں سارے حاجی، منی میں، مزدلفہ میں، عرفہ میں، مشاعر مقدس میں، ان کا انتظامات کوئی معمولی بات ہے؟ اس کے لیے تن من دھن، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا، پوری کوئی کمی نہیں کرتے ہیں کہ ان کی خدمت ہو، ان کو کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ اور یہ ہر سال سے مشاہدہ، یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں لوگ، ہر سال اس میں تطویر ہوتی ہے، انہیں ترقی ہو رہی ہے خدمات میں۔ آج سے 15 سال پہلے کا حج دیکھیے، اس سال کا حج دیکھیے، آج سے 25 سال کا حج دیکھیے، اس سال کا حج دیکھیے، آج سے 50 سال پہلے کے لوگ جنہوں نے حج کیا ان سے پوچھیے اس سال کے حج کے بارے میں پوچھیے، کیا انتظامات ہیں، سبحان اللہ، کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر اینگل سے آپ دیکھیں، ہر اینگل سے آپ چیک کریں، یقیناً عظیم خدمات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حکومت عربیہ سعودیہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس ملک کے حکمران کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے بڑی، جو علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے۔ اگر کسی بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا بھلا کام کیا ہے، آپ اس کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے۔ تب جب حکومت سعودی عربیہ نے، منسٹریوں نے، میں نے پچھلے جمعے سے پہلے والے جمعے میں بتایا تھا، یہاں پر پوری منسٹریاں لگی ہوئی ہیں حاجیوں کی خدمت میں تاکہ اچھا حج ہو، ان کا سکون کا ہو، اطمینان کا ہو۔ سختیاں آپ نے دیکھی، کیوں؟ تاکہ اللیگل لوگ حج نہ کریں، جو لیگل آتے ہیں حج کرنے کے لیے، جو نظام پر عمل کرتے ہوئے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو کسی قسم کی اللیگل لوگوں کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے دین میں کہ ہم، جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا،
بھلا کیا، خیال کیا، خدمت کی ہماری، ہم ان کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم ان کا شکر ادا کریں گے تو ہم اللہ کا بھی شکر صحیح معنوں میں ادا کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی آپ نے سنی۔ اور اصل کیا لوگوں کو تفصیلات پتہ نہیں ہے، کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کچھ اندازہ ہے؟ کتنی رقم خرچ کی جاتی ہے، کتنے لوگ متعین ہوتے ہیں ہر جگہ، ایئرپورٹ سے لے کر حاجی پہنچتے ہیں مطار ایئرپورٹ، واپس طواف وداع کر کے جانے تک، ان کے پوری بندوبست کے لیے مال یا کیا کہتے ہیں اس کو، مین پاور، آدمیوں، انسانوں کی جو خدمات ہوتی ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، عظیم۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد ان کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا اس خدمت کے لیے، لہٰذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت سعودی عربیہ کا، ان کے ذمہ داروں کا، خادم الحرمین شریفین کا، ولی العہد کا، منسٹریوں کا، تمام کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے حاجیوں کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی اور ایک کامیاب حج اس سال کرنے کی ان سب کو توفیق عطا موقع دیا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ بندہ اگر شکر گزار ہو تو اس کو اور نعمتیں ملیں گی، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتوں سے تمہیں نوازوں گا۔ اور نعمتوں کے شکر کی ایک شکل یہ بھی ہے، کیسے شکر ہوگا؟ اور شکر ایک ضروری بات بتاؤں، شکر بذات خود ایک عظیم نعمت، عظیم عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، ویسے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر کرنا بھی ایک عبادت ہے، الحمدللہ کہنا ہر حال میں۔ اور شکر کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ آپ اللہ کی نعمت کو بیان کریں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ علامہ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں نعمتیں خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس کو آپ بیان کریں۔ اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو آپ اس کو بیان کریں اور اس کا ذکر کریں اگر مصلحت ہو، اگر مصلحت نہ ہو تو پھر عمومی طور پر ہر حال میں اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر دیں۔ اسی طریقے سے ایک عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہوئی اس سال کہ اس سال کا حج جو ہے کامیاب ہوا الحمدللہ۔ لوگوں نے، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، جن کے مقدر میں اللہ نے لکھا تھا اس سال کا حج کرنا، ان سارے لوگوں نے، ان میں سے آپ بھی ہوں گے یقیناً بہت سارے لوگ، جنہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ حج کو ادا کیا۔ حج کامیاب ہوا اس سال کا الحمدللہ۔ لوگوں نے اللہ کی عبادت مکہ مکرمہ میں، حجاج کرام نے مکہ میں مشاعر مقدسہ میں پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کی، خواہ وہ مکہ کی اعمال ہوں، طواف سعی وغیرہ، یا مینا کے اعمال ہوں، یا عرفات کا وقوف ہو، یا مزدلفہ کی مبیت، یا مینا کے بقیہ کام حج کے ہیں، جتنے حج کے اعمال ہیں پورے اطمینان کے ساتھ، پوری کامیابی کے ساتھ ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس کی مہربانی سے کامیاب حج لوگوں نے کیا۔ اور یہ کامیابی سب سے پہلے اللہ کے فضل سے ہوئی اور اس کے بعد ملک کی خدمات کی وجہ سے ہوئی ہے، جو نظام اور یہ نظام پر عمل کرنے کے لیے سختیاں کی گئیں۔ آپ نے دیکھا حج سے پہلے مکہ میں کیسے لیگل لوگوں کو نکالا گیا، یہ سب وجہ، اور بار بار تنبیہ آتی رہی، میسیجز آتے رہے کہ تصریح کے ساتھ حج کریں، لیگل حج کریں، اپنے حج کو صحیح کریں۔ تو یہ تمام چیزیں رہیں معاون، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے بعد جو ہے یہ کامیاب حج ہمیں نظر آیا۔ تو بظاہر لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے بھئی اتنی سختی کیوں ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کے رزلٹس کو دیکھیں تو وہ رزلٹ آپ کو بتائے گا کہ سٹارٹنگ میں جو سختی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ کامیاب حج ہو، حاجیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے یہ تمام معاملے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جیسے ہم نے اس سال نظام کو فالو کیا، یا جو رولز اور ریگولیشنز رکھے گئے تھے اس کو فالو کیا، ایسے اللہ تعالی ہمیشہ نظام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل اس کا تعلق دین سے ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات بتا دی گئی، کیونکہ ولی الامر جو بادشاہ وقت ہوتے ہیں، حاکم وقت ہوتے ہیں، اگر وہ کسی چیز کا حکم دیں جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو
تو اس پر عمل کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حاکم وقت کی تمہارے اطاعت کرو۔ اگر یہ معاملہ ہوگا لوگ سارے دنیا میں اس آیت پر عمل کریں گے، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، تین اطاعتیں۔ نمبر 1 پہلے اللہ کی اطاعت جو کہ مستقل اللہ کا جو بھی حکم ہم پر ہے، جو بھی حکم اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے اس پر ہم عمل کریں، چاہے نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، جو بھی اللہ کی مکمل بغیر کسی شرط کے اطاعت ہوگی، واجب ہے یہ اطاعت۔ نمبر 2 واطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمیں حکم دیں بغیر کسی شرط کسی کنڈیشن کے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 3 واولی الامر منکم، بادشاہ وقت، حاکم وقت، مسلمانوں کے جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کرنا۔ یہاں شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو ان کی اطاعت بھی کی جائے۔ اگر اس آیت پر عمل ہو تو یقیناً انسان ایک کامیاب زندگی گزارے گا جب وہ اللہ کا مکمل فرما بردار ہوگا، اللہ کے اوامر پر عمل کرتا رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرتا رہے گا، اپنے حاکم کی باتوں پر عمل کرتا رہے گا جس میں شریعت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ سکون، اطمینان، راحت والی زندگی گزارے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا بڑا کرم ہوا، تیرا بڑا فضل ہوا، حاجیوں نے اس سال حج کر لیا، حج ختم ہو گیا، اللہ تجھ سے دعا ہے کہ ان حاجیوں کے حج کو تو قبول فرما لے۔ اللہ جنہوں نے عمرے کی ان کی عمروں کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین جنہوں نے حاجیوں کی خدمت کی ہے، چاہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے لوگ اس میں شامل ہیں، اللہ ان سب کو جنہوں نے حاجیوں کی خدمت کی ہے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے، اللہ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امن و سلامتی کے ساتھ واپس اپنے اپنے گھروں تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین حکومت سعودی عربیہ کو جزائے خیر دے، اور جیسے اس سال تو نے توفیق دی بلکہ اتنے سالوں سے تو توفیق دے رہا ہے، آگے بھی اور زیادہ انہیں توفیق دے کہ حاجیوں کی یا عمرہ کرنے والوں کی مزید اچھی سے اچھی خدمت کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔